وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 125 سے 128 نمبر، درس نمبر 12-15۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 125۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دانش مندی سے، حکمت، موعظۃ الحسنہ عمدہ نصیحت سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کر سکتے ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ اہم آیت ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، منزل اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ضرورت ہے ہماری۔ ہر پیغمبر اللہ کا داعی بن کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، روشن چراغ ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ دیکھیں، آج کا مسلمان گمراہ ہو گیا ہے کہ اللہ اس کی منزل نہیں ہے اور دنیا اس کی منزل بن گئی ہے، تو ہم دنیا کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ دنیا ہی کی کامیابی ہمارا مدعا، زندگی کا مدعا بن گیا ہے، نصب العین۔ بڑی شرمناک بات ہے کہ اگر آپ دنیا کو نصب العین بنا لیں، دنیا کی زندگی کو، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔
اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا یہ صرف دنیا ہی کی زندگی۔ یہ بڑا ایک یعنی پریشان کن بات ہے کہ جو منزل ہے حقیقت میں وہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، 25-30 سال ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، لیکن آپ دیکھ لیں میرے درس تو کتنے لوگ سنتے ہیں، میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کون سی جماعت میں نے بنا لی؟ کوئی نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ لوگ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب منزل اللہ نہیں ہے تو اللہ کے راستے پر بھی نہیں چلتے۔ بہرحال دیکھیں، مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری منزل کیا ہے۔ تمام پیغمبران کرام اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کے بھجوائے گئے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں۔ تو ہمارا اصل میں مسئلہ کچھ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں اتفاقاً پیدا ہو گئے ہیں۔ یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تب بھی ہم دنیا دار ہی ہوتے۔ آج یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا، ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، ان سب کی منزل دنیا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دین تو ویسے ہی بس اخلاقاً ہم، کوئی اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہا ہے، نہ عیسائی ہے نہ ہندو ہے، اور خیر باقی تو برائے نام ہے، لیکن ہم بھی اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ کب کا ترک اسلام کیا؟ میرے خیال سے میر تقی میر کا یہ شعر ہم نے پڑھا تھا 12ویں جماعت میں، ایف اے میں۔ وہ پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک جملہ ہی مجھے یاد ہے، کب کا ترک اسلام کیا۔ یعنی اور یہ بالکل سچ بات کہی ہے اس نے، میر تقی میر نے۔ یہ ہم نے قرآن کو دیکھیں، جب بغداد میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کافروں کو مسلط کیا، اللہ کا عذاب، کافر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے۔ ابھی بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ تم فساد کرو گے زمین میں، بنی اسرائیل سے، تو جب تم فساد کرو گے میں اپنے بندے تم پر بھجواؤں گا۔ عباد لنا، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ رہے، اولی بأس شدید قوت والے ہوں گے، تو وہ تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں ماریں گے۔ کیا ہوا بغداد میں؟ کیا ہوا تھا؟ آپ اپنی تاریخ پڑھیں۔ دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا، کتنے دن تک خون بہتا رہا، اس میں لاکھوں مسلمانوں کو تہہ تہہ کیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ وہ جو عذاب آیا ہے اب تک، وہ اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہیں۔ آج تو مغضوب علیہ قوم مسلمان ہے، لعنتی قوم مسلمان ہے، اور ضالین قوم مسلمان ہے۔ یہ ویسے ہی آپ اپنے آپ کو اگر پوتر کہتے ہیں، پاک کہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس وقت در حقیقت ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں، نفس و شیطان کے بندے۔ ٹھیک ٹھاک، اس میں تو کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین جو ہم کر رہے ہیں وہ ہماری مرضی ہے، خواہشات ہیں، دین نہیں ہے وہ۔ ہو کامل دین تو کامل ہوتا ہے۔ آپ نے تو ادھورا دین لیا ہوا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو سوچنا ہوگا۔
میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ دراصل براہ راست خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور در حقیقت داعی سے ہے، مسلمان سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دعوت کا طریقہ کار بتا رہے ہیں. ایک اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو فذکر ان نفعت الذکرہ، قرآن سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نصیحت کرو اگر تم سمجھو کہ نصیحت اثر کرے گی. کسی کے پیچھے پڑ جانا یہ اسلام نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل سے ان کا مکالمہ ہوتا ہے وہ سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں، بھئی ہم دے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، سلام. تو دعوت اللہ کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ہر مسلمان داعی ہے، ہونا چاہیے. ہر مسلمان داعی ہونا چاہیے، دعوت دینے والا ہونا چاہیے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ایمان کامل نہیں ہوتا جو داعی نہیں ہوتا. دعوت نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے، فرض ہے. یہ دعوت دینا لازم ہے. ہر مسلمان کو دعوت، خیر کی دعوت دینی چاہیے. طریقہ کار صرف اللہ تعالیٰ بتا رہے، حکمت سے کام لو. اب حکمت تو حکمت ہے، یعنی ایک دم تم اپنی بات مت کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے جب کوہ صفا پہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 3 سال بعد جب انہوں نے عام دعوت دی تو دیکھیں انہوں نے حکمت سے ایک دعوت دی. ایک مثال بیان کی کہ میں دیکھو لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، اس کو سچ جانو گے؟ اَأَنْتُمْ مُصَدِّقِیَّ؟ تو سب مجمع نے کہا کہ ہاں. اب یہ حکمت ہے، اور یہ حکمت نہیں تھی اگر وہ کہتے کہ لوگوں تم جن بتوں کو پوج رہے ہو وہ باطل ہیں، وہ تم بڑی غلطی کر رہے ہو، تم اللہ کو ایک مان لو، میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں. تو یہ طریقہ کار نہیں تھا، ایسے نہیں کیا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حکمت سے دعوت دیں، طریقے سے دعوت دیں. ایک تو دعوت دینے میں یہ اصول ہونا چاہیے کہ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو، ایسا اتنا احساس ہو کہ یہ شخص میری بات سن لے گا. دعوت اللہ، میں دعوت اللہ کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں، یعنی اسلام کو اگر نافذ کرنا ہے تو کیا وہ ایک الگ طریقہ کار ہے. لیکن یہ کافروں کو دعوت، کافر کا مطلب جو منکر حق ہے، جو مشرک ہے، اس کو اگر آپ اسلام کی دعوت دیں تو حکمت سے دیں اور اچھی نصیحت، موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت. یعنی دوسری جگہ ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اللہ کا حکم ہے کہ ان کو ان کے دل میں اتر جانے والی بات بتاؤ. قُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. تو یہ طریقہ کار ہے. پھر میں نے آپ کو بار بار میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکرہ، تم نصیحت کرو اگر تم یہ سمجھو کہ نصیحت اثر کرے گی. تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے. یہ سورہ نحل مکی صورت ہے اور ظاہر ہے کہ مکے میں تو صرف دعوت کا کام تھا، جماعت تو بنی نہیں تھی، احکامات تو بھی نہیں آئے تھے.
12ویں نبوی میں جو ہے صرف نماز کا حکم آیا، باقی سود شراب یہ تو مدینے میں جا کے کہیں ہوا تدریجاً۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی بحث پہ اتر آئے تو بحث اچھے طریقے سے، کسی کے پیچھے نہیں پڑنا اور مناظرہ نہیں کرنا۔ یعنی بحث بھی دیکھیں اس وقت جب آپ کہیں کہ میری بحث کا میں اس کو یہ طالب ہے اس کو میں جواب دوں تو شاید اس کی سمجھ میں آ جائے۔ مخاطب جو ہے آپ کا اگر طالب مولا نہ ہو، طالب حق نہ ہو، تو پھر اس سے بحث فضول ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ باقی ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یعنی باقی معاملہ اللہ کے پاس ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بدلہ تم لے سکتے ہو لیکن جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو۔ اب یہ دیکھیں یہ مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے، دعوت سے الگ مسئلہ ہے۔ کوئی اگر تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کو اتنی ہی یعنی بدلہ لینے کا حق ہے۔ قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص لینے میں تمہاری زندگی ہے اے خاوندان عقل۔ تو بدلہ اگر لینا بھی ہے تو زیادہ نہیں، اس کے برابر، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ کسی نے مثال کے طور پہ ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ اسے 2 تھپڑ مارنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک تھپڑ کسی کو مار دے اور وہ بدلہ لے سکتا ہو، دوسرا شخص جس کو تھپڑ مارا گیا ہے، تو وہ اس پہ پھر تھپڑوں کی برسات کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مشتعل ہو جاتا ہے، گالیاں یہ وہ، تو وہ چیز نہیں ہے۔ یہ جو اسلام کا طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور تم تو صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے مکروں سے تنگ دل نہ ہو۔ مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت، آج مخاطب ہر مومن مسلمان ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے، حضور تو ہدایت یافتہ تھے، قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت حضور کے لیے خاص ہے، کہ دعوت دینا بھی ان کا کام تھا اور صبر کرنا بھی ان کا کام تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہدن للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے، ہر مومن متقی ہوتا ہے اس کے لیے اس میں ہے، اور یہ زندگی کے طریقہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، صبر جو ہے یعنی صبر کا مطلب کیا ہے کہ آپ حق پہ جمے رہیں، استقامت اختیار کریں، مخالف کی تکلیفوں سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ آخری آیت جو ہے بڑی اہم ہے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی امداد، اللہ کی نصرت کن لوگوں پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مع الذین اتقوا،
جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں اور جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے، اللہ کی نصرت بھی ان کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق بھی دے گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے، نہ ہم متقی ہیں اور نہ ہم محسن ہیں۔ تقوی مومن کا شیوا ہے، مومن یکسو ہوتا ہے، مومن کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک بات میری نوٹ کر لیں، جنت متقین کے لیے ہے، اور جنت اب متقی کون ہے؟ جو احتیاط سے کام لے، زندگی گزارتے ہوئے احتیاط سے کام لے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے، یہ تقوی ہے۔ ہاں تو اور میں آپ کو ایک بات کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ متقی نہیں بن سکتے اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں تو آپ میں صفت تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، جو بھی آپ کریں گے وہ تقوی کے خلاف ہوگا، کیونکہ اب تو رب کی خوشنودی تو آپ نے اس کو تو بھلا دیا ہے، رب کی خوشنودی کو۔ یہ تو مومن ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کے اللہ کے۔ اب اللہ کی رضا آپ کریں گے کیوں جبکہ اللہ نہ آپ کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے۔ اللہ آپ کا معبود بن نہیں سکتا، آپ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے جب تک آپ کا رخ اس کی طرف نہ ہو، وہ آپ کی منزل نہ ہو، وہ آپ کا محبوب نہ ہو، تب تک آپ اس کا کہنا مان نہیں سکتے۔ جو کریں گے وہ باطل ہوگا۔ اصل دار و مدار تو نیت کا ہے۔ آپ کی نیت ظاہر کی ہو گئی، دنیا کی، تو آپ نے تو اللہ کی یاد سے آپ کا دل تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ سامنے کرام، ہم دنیا والے ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو پھر آپ یعنی جو مقام احسان ہے اس کو بھی آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین باتیں آپ میں ہونی ضروری ہیں۔ اسلام، اس کی تفصیل ہے، ایمان وہ جو آپ کے دل میں ہو، پھر اس کے بعد محسن، احسان۔ مقام احسان یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کو، یعنی اللہ کے وجود کا احساس ہو آپ کو، آپ زندگی ایسے گزاریں گویا کہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اعبد ربک کأنک تراہ، رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ احساس کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے لازماً۔ اب یہ آج کے ماحول میں ہمارے اندر یہ دونوں احساسات نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، عام ہماری زندگی جو ہے رب کے وجود کے احساس سے ہمارے دل عاری ہیں۔ آپ دیکھ لیں، رب کے وجود کا احساس تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اس درجے کو پا لیتے ہیں یا آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ زندگی رب کے احساس میں گزاریں، اللہ کے وجود کا آپ کو احساس ہو کہ اللہ میری باتیں بھی سن رہا ہے، میرے کام بھی دیکھ رہا ہے، تو رب کے وجود کا ہمیں، یعنی گھر کی سطح سے آپ دیکھ لیں، خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، جو بات چیت اور تو تڑاق ہوتی ہے، تو رب کے وجود کا تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ باہر کی آپ زندگی دیکھ لیں، مرد دیکھ لیں، باہر عورتیں اپنی محفلوں کو دیکھ لیں،
تو رب کے وجود کا احساس، ہماری ساری زندگی جو ہے رب کے وجود کے احساس سے عاری ہے، یعنی ہمیں رب کے وجود کا احساس بھی نہیں ہے، مرضی ہے ہماری، ٹوٹلی ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں نہایت آہستگی سے کہہ رہا ہوں اور بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑے تول کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے سامنے کا۔ لیکن دیکھیں، صفت تقوی آپ تب حاصل کر سکتے ہیں، یا صفت احسان، نیکوکار آپ بن نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو دیکھیں بس بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اوپر مسلمان کا ٹھپا لگا ہوا ہے اور ہم بس بے فکر ہو کے دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہی ہماری منزل بھی ہے، دنیا ہی مفاد ہمارے لیے اصل حیثیت رکھتا ہے، اہم ہے بہت۔ آپ دیکھ لینا کن باتوں پر آپ غصے میں آتے ہیں، آپ کے مفادات کو کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے تو پھر آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی جو بھی ہے، اب یہ تو آپ معلوم ہے، زیادہ آپ خود اپنا احتساب کر لیں تو بہتر ہے۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ سورہ نحل کے مضامین کو اس نے مجھے سمجھنے، بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے مفاہیم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح اس صورت کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل جو شروع ہو رہی ہے، بہت اہم صورت ہے، اس کے مضامین کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے سمجھنے اور آپ کو بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ ترجمہ سنا دیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت، دانائی سے، والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور پسندیدہ طریقے سے ان سے بحث کر سکتے ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو
تمہارا صبر کرنا تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ ولا تحزن علیہم، ان پر غم نہ کھاؤ۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی جو حق کے خلاف تدبیریں ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں اور جو محسن ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم